سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد اور ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ سورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشن اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ عز و جلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن۔ اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، من حفظ 10 آیات، من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنة الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر دجال کے فتنے سے محفوظ انسان ہو سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی دجالیوں سے تو اللہ ضرور محفوظ کریں گے۔ جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دے، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق۔ فکان لليهود يوم السبت، یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے، وکان للنصارى یوم الاحد، اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا، فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا۔ فجعل الجمعہ والسبت والاحد، تو اللہ نے ترتیب ہی یہ بنوا دی، جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے۔ نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم آئے تو ان کے بعد ہیں لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے، اس سے مبارک دن
سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے. اور لفظ وہاں کیا ہے؟ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے، سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن. اس کی وجہ فیہ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے، نکالے گئے. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی. سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں وفیہ اہبط، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن. وفیہ تیب علیہ، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. وفیہ مات، اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے. وفیہ تقوم الساعہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. اور ساتھ یہ فرمایا وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اللہ حاجته الا اعطاه. اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن، سید دن جمعے کا دن ہے. ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن. فیہ 5 خصال، اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں. خلق اللہ فیہ آدم، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا. وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی. مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ. فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے. بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے. اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی 1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا. فقال ما هذه يا جبريل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے
اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے، ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا، یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے۔ یہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے، کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، فیرجعون الی اہلہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے، فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے، واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو، فیقولون، تو وہ جواب دیں گے، وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے، آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ للساعہ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی، جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی الساعۃ خفیفہ، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے۔ علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے۔ پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا، تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے، کہتے یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے درود کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا۔ وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود پڑھو، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ فمن كان أكثرهم علي صلاة كان اقربهم مني منزلة، جو کثرت سے جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرا امتی اتنا ہی سب سے میرے قریب ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں نا، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ تو درود کے نعوذ باللہ منکر ہے۔ منکر نہیں کہتے، منکر کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ منکر اور منکر میں بھی کیا فرق ہے۔ جبکہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر تم درود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو دور کی بات، وہ دعا تو آسمانوں تک چڑھتی نہیں۔ پوچھے تو صحیح نام سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بنا کے کہہ دیں کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے ہیں۔ ہم تو نہیں ایسا کہتے، ہم تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علیہ او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس امتی کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 ساب کے 4 لاکھ کے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سواد، بخیل۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون وعدہ کرتا ہے؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ آپ جد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں، عادات کا علم ہے، اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت 1675 کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتی۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے، صحیح ترغیب کی 1681 من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟
یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے. تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ ذو جلال کے ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے. اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو جلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو. لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ جلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ جلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے. والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے. یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول. وہاں درود معنی نہیں ہو. لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی، فرشتوں نے بخشش کی دعائیں کی. صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ ذویل العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں. لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا. وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذو جلال کی حمد و ثنا بیان، اللہ ذو جلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان. تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے. آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے. محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذو جلال نے قرآن میں کر دیا. اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت. غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے. صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے. سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کریں. غلو کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں. میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذو جلال ہے، کیونکہ اللہ ذو جلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے. قل، فرما دیجیے، لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں. انما انا قاسم اضع حيث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہوگا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے